آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈراماٹک ناولز بائی نور آصف. کل کی ایپیسوڈ نہیں آئی اور میں نے آپ لوگوں کے سب کے ریمارکس پڑھ کر آئی واز سرپرائزڈ کہ آپ لوگ مطلب کسی کی مجبوری نہیں سمجھ سکتے. اگر میں نے وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی. اگر میں وعدہ پورا نہیں کر سکی تو اس کا مطلب ہے میری بہت بڑی مجبوری ہو سکتی ہے. غلطی میری ہے. میں نے بولا کہ آپ سب کو کہ میں 3 کپلز کو کل کی ایپیسوڈ میں کور کروں گی. جب میں اسفند اور زران کے سینس، اسفند زران اور تو کیا کہتے ہیں عابیر کے سینس لکھنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کور اپ نہیں کر پاؤں گی، بیکاز مجھے لکھتے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا تو میں ان کے سینس نہیں لکھ پائی. تو میں نے سوچا کہ اب ایسا کرتی ہوں کہ سب کپلز کے ساتھ ہی سینس دیتی ہوں. تو میں کل صبح 12 بجے تک دے دوں گی. اس لیے میں نے اسنیک پیک دے دیا. اور آپ لوگوں کے اتنے ہارش کمنٹس آئے، اتنے ہارش کمنٹس آئے. مجھے بولا آپ سبسکرائب نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے بالکل بھی مطلب کسی کی مجبوری نہیں سمجھ سکتے. اگر میں اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گی تو اس پہ تو آنیسٹی پہ تو میری فرق آئے گا نا. تو اگر میں وعدہ کرتی ہوں جس کا مطلب ہے میرا ارادہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں میں نہیں کر پاتی. کہ آج کی میری ایپیسوڈ تقریباً 12 سے 13,000 ورڈز پہ ہے، کیونکہ بیچ میں کچھ لیٹر مس ہو گئے تھے. تو میں نے دوبارہ PDF بنایا تو مجھے پتہ چلا 13,000 ورڈز ہیں. تو آج 2 ایپیسوڈز آ رہی ہیں. یعنی اگر میں نے کل ایپیسوڈ نہیں دی 1:52 منٹ کی ہے اور اگلی 30 سے ابو ہوگی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں کل سارا دن چین سے نہیں بیٹھی ہوئی تھی. میں رات کام ہی کر رہی تھی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کے کمنٹس پڑھ سکوں. میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا. جو لوگ میرے ساتھ مجھ سے بات کرتے مجھے جاننے لگ گیا، ان کو پتہ ہے کہ میرا کیا حال ہوتا ہے. وہ تو اس رائٹنگ لکھنے سے پناہ مانگتے ہیں. جو بہت سارے میرے دوست ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم یہ کبھی کام نہ کریں. خیر آپ لوگ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگ اتنی تھے، آپ لوگ تو سبسکرائب کر کے بھی احسان کرتے ہیں. سبسکرائب کر کے بھی آپ لوگ احسان کرتے ہیں. آئی ایم سب کی بات نہیں کروں گی. چند ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن چند ہی لوگ آپ کو اتنا ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں. لیکن ہونا نہیں چاہیے، مجھے عادت ہو جانی چاہیے. اینی ویز آج کی 2 ایپیسوڈ آئیں گی اور وہ کافی لینتھی ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے بھی باقی رائٹرز کی طرح ایسے کرنا چاہیے. صرف آپ لوگوں کو 4,000 ورڈنگ کے ایپیسوڈ دینی چاہیے اور اگلے دن بھی 4,000 کی ورڈنگ کے ایپیسوڈ دینی چاہیے. اس طرح آپ بھی خوش رہیں گے، میں بھی خوش ہوں گی، میرے چینل کی ریچ بھی بڑھے گی، مجھے سبسکرائبر بھی آئیں گے، پیمنٹ بھی آئے گی. مجھے بہت سے لوگ سمجھا چکے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی بات. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ دوں، کیونکہ ناول ویسے ہی آلریڈی اس کی ایپیسوڈس ہو گئی ہیں. تو میں لانگ ایپیسوڈ دینے کی کوشش کرتی ہوں، شروع سے دینے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزہ آئے، آپ لوگوں کا انٹرسٹ برقرار رہے. بٹ آپ لوگ اسی میری ایک بات کو میرے ہی خلاف یوز کر رہے ہیں. تو اٹس اوکے. آئی تھنک آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، آپ لوگ کرنا چاہیے. مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سے ریڈرز میرے ساتھ ہیں، مجھے آگے کیسے چلنا ہے. مطلب اپنے آپ کو میں بیمار، اپنے آپ کو ٹینشن دے کے میں ایپیسوڈ دیتی ہوں. اور جسٹ آپ لوگوں کی خاطر اور آپ لوگوں کا یہ رویہ کہ مجھے احساس دلاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. رمزش پارٹ 99 1 کس تیری نور آصف. اسفند یار خان امریکہ کی سٹی نیو یارک میں اپنے اپارٹمنٹ میں صوفے پر دونوں ٹانگوں کو ٹیبل پر پھیلائے ہوئے، صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا تھا. لیپ ٹاپ اس کی لیپ پر رکھے ہوا تھا. وہ سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمائے ہوئے گہرے کش لے رہا تھا. نیلی آنکھوں کی رنگت ہلکی سی سرخی مائل تھی، چہرہ سرد و سپار تھا. اس وقت پاکستان میں رات کے 2 بج رہی تھی، نیو یارک میں شام کے 4 بج رہے تھے. سکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھتے اسفند یار خان کی مردانہ آنا کو کافی سکون مل رہا تھا. وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا اس نازک وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو پچھلے 4 گھنٹوں سے تکیے میں منہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی. اس کی گلابی لبوں کی جنبش سے بخوبی وہ اندازہ لگا سکتا تھا وہ لب کس کو پکار رہے ہیں. وہ نازک وجود رات کو گھنٹوں اسی ایک نام کی تو مالا جپتے روتے رہتا تھا. اسفند یار خان کے لبوں پر بکھری تلخ زخمی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا. اس کی آنکھیں سرد سرخ تھیں. وہ اس نازک وجود کو روتے دیکھ کر اضطرابی انداز میں
सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। वो ज़रान खानज़ादा की बहन को तकलीफ़ देना चाहता था। वो पिछले 7 माह से उसकी बहन को बिन आब मछली की तरह तड़पा रहा था। उसकी सिसकियाँ, उसका तड़पना असफंयार खान को काफ़ी सुकून दे रहा था। जब उसके कमरे में उसकी तस्वीर को चूमते बेतहाशा रोती तो असफंयार खान की खुरदरी उंगलियां स्क्रीन पर थरथराती रहती थी। जानता था वो उसकी मोहब्बत में दीवानी है और ये 7 माह उसे बाखूबी एहसास दिला चुकी थी कि उसकी मोहब्बत में शदीद पागल है। उसका कमरा आबिर खान के लिए मातम कदा बन चुका था। इन 7 माह में उसने पल पल आबिर पर नज़र रखी थी। आबिर खान को तड़पते देखकर असफंद यार खान के बदले की आग को काफ़ी ठंडक पहुंच रही थी। वो पास रहकर असफंद यार खान को कभी तकलीफ़ नहीं दे सकता था, मगर दूर रहकर वो इसे दर्द के इंतहा पर तड़पते देखना चाहता था, ताकि ज़रान खानज़ादा भी इसी तकलीफ़ से गुजरे जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहा था। असफंयार खान ने तल्खी से मुस्कुराते लैपटॉप की स्क्रीन को देखा, जहाँ नाजुक वजूद पूरी तरह हचकोले भरा था। असफंयार खान ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराते हुए लैपटॉप को बंद किया था। वो सिगरेट की गहरी कश लेते आंखें मूंद गया था। नज़रों के सामने वो दुल्हन बनी नजर आई थी। मेहरून पिठानी फ्रॉक पहने हुए थे, माथा पट्टी लगाए, रेड लिपस्टिक लगाए, अपने सुनहरी सिल्की बालों का ढीला सा साइड जोड़ा बनाए हुए थे। हेज़ल ग्रे आंखों में काजल की बारीक तह लगाए हुए थे, वही काजल जो कभी उसकी हेज़ल ग्रे आंखों में अच्छा नहीं लगा था। अपनी आंखों को सच्चाई कहाँ गंवारा था। वो गहरी सरमई आंखें वैसे ही उसे पागल करती थी, और उस रात भी उसकी सरमई आंखों में काजल अच्छा नहीं लगा था। और सिगरेट के गहरे कश लेते आंखें मौदे हुए था कि उसके लफ्ज़ समायतों में गूंजते उसे बेचैन कर चुके थे। असफंयार खान, आबिर खान अब कभी आपके लिए ख़ुद को नहीं सजाएगी। अपने दिल से आज रब्बी में हर जज्बा निकाल कर फेंक दूंगी। फेंकती हूँ। आबिर खान वो दिल ही निकाल कर फेंक देगी जो कभी आपके नाम पर धड़का भी। ये लब अब कभी असफंयार खान नहीं पुकारेंगे। ये दिल आपके नाम पर अब कभी नहीं धड़केगा। असफंयार खान आबिर के लफ्ज़ याद करता एहतज़ाया मुस्कुराया था। मिसेस आबिर खान रोज़ रातों को तकिया में मुँह छुपाए असफंयार खान के नाम की माला जपती हो और बात करती हो मुझे अपने दिल से निकालने की। तुम मर सकती हो, असफंयार खान को नहीं भूल सकती। अब सारी उम्र तुम मेरे लिए तड़पोगी, यही तुम्हारी सज़ा है। असफियार खान ने आंखें मूंदे अपने अनाबी लबों से रोज़ के लफ्ज़ दोहराए थे। नज़रों के सामने उसका तो आदशा रूप आया था। असफियार खान आंखें खोलते बेचैनी से सीधा हुआ था। असफर उसका दहकता रूप याद करते जलती लकड़ी की मानंद दहका था। मैं असफियार खान हूँ, अपने दुश्मन की आंखों में देखते उनकी आंखें निकाल लेने वाला। अपने रब के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा सकता हूँ, मगर दुश्मनों के लिए मैं कहर हूँ। कैसे भूल गया ये ज़रान खानज़ादा। वो टेबल पर हाथ मारते हलक के बल दहाड़ा। कैसे भूल गई तुम ज़रान खानज़ादा मेरी फितरत को। कैसे भूल गई मैं तुमसे अपना बदला नहीं लूँगा। मेरे भाई, मेरे बाबरे को बेरहमी से मौत दी, मेरी दोस्ती तक को फरामोश कर बैठे। असफंयार खान के लहजे की तपश पड़ी थी। तुम्हारी चलती सांसें मेरी अमानत हैं। जिस दिन तुम्हारी सांसें छीनने की मुझ में हिम्मत आ गई, उस दिन तुम्हारी बहन की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। असफंयार खान टेबल पर मुक्का मारते गर्राया था। उसने गहरी सांस लेते अपने घने वालों में हाथ फेरते सोफे से टेक लगाए, अपनी आंखें मोदी। नज़रों के सामने उसका दहकता रूप एक बार फिर से आया था। उस रात का एक एक पल उसकी नज़रों के सामने आता, रोज़ की तरह उसे इस तरह में मुब्तला कर गया था। आबिर मेरून पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी, बालों का मैसी साइड जोड़ा बनाया हुई थी, माथा पट्टी लगाए, हैवी ज्वेलरी पहनी, मेरून लिपस्टिक लगाए हुए थी।
अभी ने अपना कमरा देखा जो खूबसूरत कैंडल से जगमगा रहा था, रेड गुलाब के फूलों से उसने अपना कमरा सजाया था। आबिर मिरर में देखते सुर गुलाब हुई थी, नजरें खुद ब खुद झुकी थी, दिल कानों में बज रहा था। वो ये सब कुछ कर तो बैठी थी मगर अब मसलसल लब काटते सुर गुलाब हो रही थी। नज़रों के सामने असफंयार खान का वाइल्ड मैन रूप आ रहा था जो उस दिन उसने गेस्ट हाउस में दिखाया था। वो इतना जुनूनी और बेबाक होगा आबिर खान सोच भी नहीं सकती थी, मगर उस दिन असफंयार खान ने अपना कहा सच कर दिखाया था। बेबाकी की इंतहा करते उसे आंखें बंद नहीं करने दी थी। सारी रात अपनी बेबाक शिद्दतों से उसे सताते उसे अपनी बाहों में रखा था, मगर एक पल के लिए उसे नजरें झुकाने नहीं दी थी। आबिर दहकता शोला बनी हुई थी, ऐसी तपश उसके गाल छोड़ रहे थे वो वही जानती थी। मकई के दाने की तरह बुट्टी में जलते उसके गाल तपश छोड़ रहे थे। आबिर मिरर में देखते एक बार फिर से सुर गुलाब हुई थी। फ्रॉक का गला काफ़ी गहरा था। मर्द को औरत के जिस्म की चाह ना हो और कभी औरत के इतने नखरे ना उठाए। अगर मर्द के औरत के जिस्म की तलब है के लिए फ़ख्र का बायस होती है, वो मर्द की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते उसे बेबस करती है। असफंयार खान के लफ्ज़ याद करते आबिर ने लब काटते हुए अपने अगले दो फैंसी बटन खोले थे। असफंयार खान 2 दिन से हवेली नहीं आया था, ना ही उसका सेल फ़ोन मिल रहा था। आबिर खान पर ये 2 दिन क़यामत से गुजरे थे। वो असफंयार खान के लिए जितनी पॉसेसिव थी, उसका 2 दिन गायब रहना उसे जलते अंगारों पर लुटा गया था। असफ़र अली खान आज जब से आया था वो नीचे रोज़ीना खाने में कमरे में था। उसे देखते भी असफ़र ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। असफ़र का सर सपाट रवैया देखते उसका मासूम दिल लरज़ रहा था। आबिर को कुछ समझ नहीं आया तो वो असफ़र खान के लिए तैयार हुई थी। उसकी बेरुखी उस नहीं सह सकती थी, जानती थी असफ़र उसे इस रूप में देखकर पागल हो जाएगा। वो जानती थी असफंद उसे इस रूप में देखते पागल हो जाएगा। गेस्ट हाउस और वहाँ से आने के बाद असफंयार खान की रात रात भर जुनून खेजियाँ और मोहब्बत भरी सरगोशियों से अंदाज़ा हुआ था उसके बगैर नहीं रह सकता था। आबिर खान को गेस्ट हाउस में गुजरी रात याद आई तो सुर गुलाब होते अपना चेहरा छुपा गई थी। असफन यार खान का इजहार मोहब्बत कैसे बोल सकती थी। उसका असफन यार खान सिर्फ उसी का था। आबिर मिरर में देखते शर्मिला से मुस्कुराई थी। आबिर ने कमरे में लगे वॉल क्लॉक की तरफ नजरें दौड़ाई जहाँ रात के 10 बज रहे थे। असफन यार खान अभी तक अभी ने कमरे में लगे वॉल क्लॉक की तरफ नजरें दौड़ाई जहाँ रात की 10 बज रही थी। असफंयार खान अभी तक कमरे में नहीं आया था। वो नीचे क्या करें, इतनी देर तो असफन कभी नीचे नहीं रुकते। अभी के दिल में वसवसे छाए थे। असफन रोज़ीना के साथ बैठा था, ये बात उसके लिए परेशानी का बायस थी। रोज़ीना खानम की वो हर बात मानती थी, उनका छोटे से छोटा काम अपने हाथों से करती थी, मगर रोज़ीना खानम उससे सीधी वो बात नहीं करती थी। असफन का सच सपाट रवैया सोचते उसका दिल परेशान हुआ था। यकीनन रोज़ीना खानम ने ही कुछ कहा था। आबिर बेचैन होते दुपट्टा सर पर अच्छी तरह जमाते सीढ़ियाँ उतरते नीचे की तरफ बढ़ी। कुछ ही सीढ़ियाँ उतरी थी कि उसके कदम रुके थे। नीचे का मंजर देखकर उसका नाजुक वजूद पूरी तरह लड़खड़ाया था। वो बेयकीनी से लरसते हुए सबको देख रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम असफंयार? समीउल्लाह खान गरजे थे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दाजी, मैंने आबिर से निकाह सिर्फ ज़रान से बदला लेने के लिए किया था। ज़रान की बहन मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अपने भाई के कातिल की बहन को मैं कभी अपना नहीं सकता, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। फनियार खान की बात पर लाउंज पे खड़े ज़रान और दुरेद खान ने मुट्ठियाँ दबोची थी। अमीना खान ने
ٹہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا. روزینہ خانم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھری تھی مگر وہ خود پر قابو پائے کھڑی تھی. اپنی دل کا زہر وہ لبوں پر نہیں لانا چاہتی تھی. بہارے کی خاطر وہ آج سب کے سامنے اپنے اندر کا زہر ظاہر نہیں کر سکتی تھی. وہ چاہتی تھی وہ اسفندیار خان کر رہا تھا. بہارے کی کنڈیشن سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بہارے امید سے کنفرم کرنا ابھی باقی تھا مگر ان کی تجربہ کار کہہ رہی تھی بہارے کے پیٹ میں شہرام خان کا بچہ ہے. اب انہیں بہارے کی طرف سے کوئی ڈر نہیں تھا. شہرام اب کبھی بہارے کو نہیں چھوڑ سکتا. جو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرے وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرے گا. انہیں پورا یقین تھا شہرام اپنے ہونے والے بچے کی ماں کو کبھی تکلیف نہیں دے گا. اتنا تو وہ شہرام خان زادہ کو جانتی تھی. وہ حویلی کے مردوں جیسا نہیں تھا اور اب وہ عبیر کو اسفند کی زندگی میں مزید نہیں رہنے دینا چاہتی تھی. اگر تم عبیر کو چھوڑ کر جائے گا تو یہ یاد رکھنا تمہیں اپنا جائیداد اس حویلی سے آگ کر دے گا. تم پلٹ کر یہاں کبھی واپس نہیں آ سکے گا. سمیع اللہ نے گرجتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے داجی اور جہاں تک بات ہے پلٹنے کی اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. کبھی نہیں. اسفند زران کی طرف دیکھتے صفاقی سے مسکرایا تھا. زران اسفند کے انداز پر مبہم سا جواباً استحضائیہ مسکراتے ہوئے اسفند کے مقابل آیا. میں نے سوچا کچھ بھی کر کے تمہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں گا مگر اب نہیں. کبھی نہیں. میری بہن اتنی عارضہ نہیں جو تم جیسے کمزرف انسان کے ساتھ رہی. زران اسفند کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں کھڑی کے گلفز چباتے بولا. زران تم میرے پیچھے آؤ گے جلد آؤ گے. میرے پیروں پر گڑ گڑا کر معافی مانگو گے. اپنی بہن کی تڑپ نہیں دیکھ سکو گے تم. تب تمہیں احساس ہوگا مجھ پر کیا گزر رہی ہے. ایک دوست کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر مجھ پر کیا گزر رہی ہے. اپنے چھوٹے بھائی کو گولیوں سے جلنے دیکھ کر مجھ پر کیا گزری تھی. مجھ پر کیا گزری تھی. جب میں سوچتی ہوں میرا باپ نے تمہاری ماری ہوئی گولیوں سے تڑپا ہوگا. اس نے تڑپتے روتے ہوئے اپنی جان دی ہوگی. میں کیسے تڑپتا ہوں مجھے کتنا درد ہوتا ہے تب تمہیں تب احساس ہوگا جب تمہاری بہن تڑپے گی. اسفندیار خان نے قلب سے بولتے زران کی براؤن آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑی. میں نے بابرک کو نہیں مارا. زران نے اسفند کی آنکھوں میں درد و کرب دیکھ کر گہرا سانس لیتے زران نے اسفند کی آنکھوں میں وہ درد و کرب دیکھ کر گہرا سانس لیتے وضاحت دی تھی. اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور اسفندیار خان کی آنکھوں میں کرب دیکھ کر وہ خود اذیت کے انتہا پر جل رہا تھا. اسفندیار خان کو کھو کر وہ خود کہاں خوش تھا. اسے کیسے بتاتا اسفندیار خان زران خان زادہ کے لیے کیا تھا. زران خان زادہ کی جان بستی تھی اسفندیار خان میں. تمہاری بات پر میں کیسے یقین کر لوں کہ تو نے بابرک کو نہیں مارا. جس گیسٹ ہاؤس میں میرے بھائی کا قتل ہوا اس میں میرا بھائی آہل اور پیروز اور زرتاج تھے. تو غصے میں بابرک کا پیچھا کرتے ہوئے گیسٹ ہاؤس گیا. اس کے بعد وہاں سے پیروز اور بابرک کی لاشیں آئیں. تم سب صحیح سلامت باہر آئے. صرف میرا بھائی مردہ حالت میں آیا. پھر بھی تم چاہتے ہو میں تم پر یقین کروں. کیسے مجھے بتاؤ کیسے یقین کروں. اسفند نے زران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال داغا. زران اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا تھا. سب گھر والے خاموشی سے کھڑے تھے. اربد خان کو زران پر پورا یقین تھا. وہ کبھی بابرک کو نہیں مار سکتا. اگر اس نے مارا ہوتا کب سے سرنڈر کر دیتا. اپنے بھتیجے کی فطرت سے بخوبی واقف تھے مگر اسفندیار اپنے دوست کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. اربد خان نے تعصب سے روزینہ خانہ پر نظریں گاڑی جو پرسکون کھڑے تھے. عابیر کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو خود سے دور کر رہی تھی. وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اسفند عابیر سے دور نہیں ہوگا ان سب سے بھی دور ہوگا. اربد خان گہرا سانس لے کر رہ گئے تھے. میں تو بہت پہلے یہ جان گیا تھا بابرک کو تو نے مارا ہے. میں نے جان بوجھ کر آہل پر الزام لگایا تھا. میں ابریش کے ذریعے تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا. ابریش کا نام مت لینا. اس کا نام مت لینا. زران نے انگشت شہادت کی.
انگلی اٹھائے تیش و علم برفیلے لہجے میں اسفندیار خان کو وارن اسفندیار خان کو وارن کیا تھا۔ ابریش کا نام بھی کسی کے لبوں سے زران خان زادہ کو گوارا نہیں تھا۔ ابھی بھی ابریش کا نام سنتے اس کی دماغ کی رگیں بھڑک اٹھی تھیں۔ جس دن سے ابریش کا تجھ سے نکاح ہوا اسی دن سے وہ صرف میرے لیے میری دوست کی عزت تھی، بلکہ اس دن سے نہیں جس دن پتہ چلا کہ وہ تیری منگیتر، تیری محبت ہے۔ اسفندیار خان کی نگاہیں تیری عزت کے سامنے جھک گئی تھیں۔ تجھ سے بدلہ لینے کے لیے میں نے جرگے میں سب کچھ کیا، ابریش کو لے کر جھوٹ بولا۔ مگر آج بھی اسفندیار خان شرمندہ ہے، خود سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ اتنا گھٹیا حرکت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے دوست کی ہونے والی عزت کا نام سرعام جرگے میں کیسے لا سکتا ہوں؟ اسفندیار خان کرب سے بولتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ ذرا نے بے چینی سے اپنی ہلکی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتا تھا اس کا اسفند ایسا ہی کچھ محسوس کر رہا ہوگا، مگر پھر بھی ابریش کا نام تک کسی کے لبوں سے گوارا نہیں تھا، پھر چاہے اسفندیار خان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شرمندہ نہیں ہے، تو میرے بھائی کو مار کر شرمندہ تک نہیں ہے، تجھے میرے درد کا احساس نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں مجھ پہ کیا گزری ہے، تو دوستی کے نام پر دبا ہے۔ اسفندیار خان اب چیخا تھا، میں نے بابری کو نہیں مارا۔ زران نے لب بھینچے ایک بار پھر سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ جھوٹ بول رہے تو زران، جھوٹ، تو ایک مکار سفاک انسان ہے، مجھے بتا، تو نے بابرک پر حملہ نہیں کروایا تھا، تو نے اسے زخمی نہیں کیا تھا، بے رحمی سے اسے ڈنڈے نہیں مروائے تھے۔ خان نے زران کو دیکھتے سر لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں کیا تھا حملہ، اس نے عبیر کو سیڑھیوں سے دھکا دیا، وجہ جو بھی تھی۔ تم نے میرے بھائی کو جان سے مارنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ اسفند سر لہجے میں زران کی بات پورے ہونے سے پہلے کاٹ گیا۔ کی تھی، زران نے اسمارٹ لہجے میں قبول کیا۔ تم نے جب بابری کو جان سے مارنے کی کئی بار مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ اسفند نے ایک اور سوال داغا۔ ہاں دی تھی، زرا نے سنجیدگی سے اس بات میں جواب دیا۔ تو نے بابری کی موت کے بعد شہرام سے یہ کہا کہ نہیں کہ بابری کی موت عبیر کے لیے خوشی لائی ہے؟ بابری کا اگر زندہ رہتا عبیر سولی پر لٹکے رہتی۔ اسفند کے سوال پر زران خاموش ہو گیا تھا۔ اسفند نے اس کی یہ بات سنی ہے، اسے بالکل بات کا اندازہ نہیں تھا۔ سب گھر والوں نے زران کو اب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، سارے شکوک و شبہات زران کی جواب طرف جا رہی تھی۔ کہا تھا کہ نہیں؟ اسفند نے زران کی خاموشی پر چیختے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ تھا، زرا نے اسفندیار خان کو دیکھتے قبول کیا تھا۔ سنا تاج جی، آپ کے سب سے چہیتے پوتے نے کیا کہا؟ اسفند زخمی سا استہزائیہ لہجے میں بولتا، نم آنکھوں سے مسکرایا۔ سب بے یقینی سے زران کو دیکھ رہے تھے۔ میں اس دن آ رہا تھا تمہارے پاس اپنے تمام سوال لے کر، میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا میرا جگری یار، میرا زران میرے بھائی کو مار سکتا ہے، مگر میری ساری غلط فہمی تیری باتوں نے دور کر دی تھی۔ اسفندیار خان زخمی سا مسکرایا تھا۔ تاج کے مردانے میں کھڑا یہ شہرام سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے شفاق جملے سن کر میں بھی جیسے مر گیا تھا۔ اس نے میرے بھائی کا قتل نہیں بلکہ میری دوستی، میرے بھروسے کا بھی قتل کیا تھا۔ اسفند نم آواز میں چیخا تھا، میں نے بابری کا نہیں مارا، میرا یقین کرو، میرے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں سوائے ایک انہی لفظوں کے، میں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ میں اسے مارنے کے ارادے سے کیا تھا۔ زران اسفند کی آنکھوں میں نمی دیکھتے لب بھینچے بولا، ایک ثبوت دے دو میں تمہارا یقین کر لوں گا۔ چلو ثبوت نہ سے ایک ایسی بات کر لو میں تمہارا یقین کر لوں گا، صرف اتنا کہہ دو تم اس دن گیسٹ ہاؤس میں نہیں تھے، صرف ایک ثبوت دے دو۔
دے دو مجھے، اسفن نے سرد انداز میں وضاحت طلب کی۔ میرے پاس میری بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے، مگر میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ آہل اور زرتاج کو مارنا چاہتا تھا، انہیں بچاتے ہوئے تم نے میرے بھائی کی قربانی دے دی۔ تم نے سوچا اس طرح تم بابری کو مار کر عبیر کو بچا لو گے، مگر کیا ہوا؟ تمہارے جرم کی سزا تمہاری بہن بھگتے گی اب ساری عمر۔ افسوس تم اسے بچا نہ سکے، بلکہ تم نے اس کی زندگی صحیح معنوں میں سولی پر لٹکا دی۔ تمہاری نظروں کے سامنے اب ساری زندگی بیوہ جیسی زندگی گزارے گی۔ شور کے ہوتے ہوئے بیوہ جیسی زندگی گزارے گی، اسد صفاقی سے بولتے زران کا لہو اسی لمحے گرما گیا تھا۔ اسد کے لفظ اس کی رگوں میں دوڑتا خون بھڑکا گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنی عبیر کو ایسی زندگی گزارنے دوں گا؟ اسفندیار خان، عبیر بہن نہیں میری بیٹی ہے سمجھو۔ زران خان سادہ اس کی خاطر جان دے سکتا ہے، میں اسے تیرے نکاح میں نہیں رہنے دوں گا۔ تو اس حویلی سے قدم نکالنے سے پہلے طلاق دے جائے گا۔ زران دہاڑا تھا۔ امینہ خانم، درایت خان، اربد خان، سمیع اللہ خان پریشانی سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ کس کا ساتھ دیں کس کا نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ درایت خان، اربد خان، سمیع اللہ، عبیر اور اسفند کی طلاق کسی صورت نہیں چاہتے تھے۔ حویلی میں 2 طلاقیں بہت تھیں جو آج تک کوئی نہیں بھولا تھا۔ اگر تو نے ایک اور لفظ کہا میں تیری جان لے لوں گا۔ اسفندیار خان اتنی زور سے گرجا تھا کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے رہے۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا اسے، وہ اس حویلی میں اسفندیار خان کی ملکیت بن کرے گی، صرف میری ہو کر۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ خانم درائر، کر لو، میرے سینے میں گولیاں اتار دو، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ اسے چھوڑنے کے لیے اسے نکاح کیا تھا۔ میں اپنی بیوی میں بغیر اسفند گہز و غضب سے بولتی زران کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا اسفندیار خان نے۔ میں اپنی بہن کو تجھ جیسے انسان کی ملکیت میں رہنے نہیں دوں گا، تجھے ہر حالت میں آج اسے طلاق دینی پڑے گی۔ زران اپنے ہونٹ سے نکلا خون انگوٹھے سے صاف کرتے جوابی کارروائی کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ تو رحت خان کی گرج پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ رک جاؤ زران، تم سب کا شرم و حیا مر گیا ہے کیا؟ تم بڑوں کے سامنے یہ بکواس کر رہے؟ زرید خان غصے سے بولتی اسفند اور زران کے بیچ حائل ہوئے تھے۔ ان کا شرم و حیا مر گیا، بلکہ ان کا غیرت مر گیا جو یہ دونوں ایسی باتیں کریں، بلکہ یہ دونوں ہی ہمارا نزدیک بے دونوں کا مقابلہ جاری کون سب سے بڑا؟ سمیع اللہ خان کا آج سب کا دھارا چھوٹا تھا۔ بھڑک اٹھے تھے اسفند اور زران کے آئے روز کے مقابلہ بازی سمیع اللہ خان کا پارا ہائی ہوا۔ زران، تم اسفند کو طلاق دینے کا کہہ رہا، کیا تم نے ابرش کو طلاق دے دیا؟ سمیع اللہ خان نے زران کے مقابل آتے سوال کیا۔ داجی کیسی باتیں کری ہے، بیوی ہے وہ میری۔ زران کا چہرہ سمیع اللہ کے بات پر سرخ ہوا تھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے اپنے کپ کپاتے وجود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کا سرخ چہرہ اس بات کا گواہ تھا، ان کا بی پی ہائی ہے۔ زران لب پیچھے خاموش ہو گیا تھا، ورنہ ابرش کو طلاق دینے والی بات اسے پوری طرح چبھی تھی۔ طلاق بیوی کو ہی دیا جاتا ہے، ماں کو نہیں۔ جو تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سمیع اللہ زران کا سرخ چپیٹتا چہرہ دیکھ کر تنزیہ کہا۔ زران اپنی گری ویٹ پر ہاتھ پھیرتے خاموش ہو گیا تھا۔ ہم کو یہ بتاؤ ابرش کہاں ہے؟ سمیع اللہ نے زران کو خاموش دیکھتے اگلا سوال داغا۔ وہ اپنے گھر اسلام آباد ہے، زران نے لب بھینچے جواب دیا تھا۔ وہ اسلام آباد نہیں، وہ امریکہ چلا گیا۔ سمیع اللہ خان زران کے جھوٹ پر بھڑکتے ہوئے بولے۔ سمیع اللہ کی بات پر زران کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھیں۔ وہ امریکہ چلی گئی ہے، یہ بات سمیع اللہ کو کیسے پتہ چلی؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ زران خاموش ہو گیا تھا۔ ابرش اور اس کے بیچ کیا ہوا کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ وہ بذات خان کا
سچ کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ ابرش امریکہ چلی گئی۔ رکیہ خانم نے تحقیر زدہ ہوتے زران کو دیکھا تھا۔ زران نے ابرش کو کیسے جانے دیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں تمہیں نہ پتہ وہ امریکہ گئی کہ نہ تمہیں پتہ ہے وہ امریکہ چلا گیا۔ ہم کو اتنا بتا دو امریکہ تمہاری اجازت کے بغیر کیسے چلا گیا؟ جس لڑکی کو تم کمرے سے باہر نہیں نکلنا دیتا تھا وہ 7 سمندر پار چلا گیا، تم آرام سے کھڑا ہے۔ یہ کیسا غیرت ہے تم سب کا؟ میرا ملکیت ملکیت کا رٹ لگائے پھرتا ہے تم سب۔ یہ کیسا غیرت، یہ کیسا ملکیت ہے تم آج کل کا خون کا؟ مرد عورت کا ملکیت تب بنتا ہے جب عورت کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا حفاظت کرتا ہے۔ وہ امریکہ چلی گئی، تمہیں اس کا خبر نہیں؟ زران خانزادہ کی ملکیت اور ہمیشہ رہے گی۔ کسی نے کہا مجھے خبر نہیں؟ کس نے کہا مجھے خبر نہیں؟ عزت ہے میری، میں اس معاملے میں کبھی بھی خبر نہیں رہ سکتا۔ میرے اور ابرش کے معاملے میں دور رہنا، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تم اسفند کے معاملے سے دور رہو۔ اگر کوئی تم سے تمہارا بیوی کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا تو تم اسفند سے سوال جواب طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ سمیع اللہ خان نے زران کو گھورتے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ اسفند کی حمایت کر رہے ہیں؟ زران نے لب بھینچے پوچھا تھا۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، مگر اب اس حویلی میں طلاق کی بات نہیں ہوگی۔ ہمارا بڑا پوتا جو سب سے عزت دار بنا پھرتا ہے، اس کا دیا ہوا طلاق ہے ہمارا ماتھا پر تمغہ سجانے کے لیے بہت ہے۔ سمیع اللہ تنزیہ بولے تھے۔ اسفند جانا چاہتا ہے جائے، اسے کوئی نہیں روکے گا۔ سمیع اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسفند تم جاؤ یہاں سے، اب ہم بھی تمہارا اس حویلی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ مزید تماشا ضرور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا بیگ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ خاموشی سے کھڑے اسفند یار خان کو دیکھتے، سنجیدگی سے حکم دیتے، اپنا لاٹھی پر دباؤ ڈالتے مردانے کی طرف بڑھ گئے۔ ایک بات یاد رکھنا اسفندیار خان، ہم بھی نہیں چاہتا ہمارے بیٹی کا طلاق ہو، مگر جس دن ہمارا بیٹی نے فیصلہ کر دیا تمہارا ساتھ نہیں رہنا چاہتا، قسم خدا کی ہم اپنا بیٹی کے لیے اس خاندان کی رسموں سے لڑ جائے گا، یہاں تک کہ اپنا بابا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تم نے ہمارا بیٹی کو بہت عارضہ سمجھا ہے، ہم یہ بات کبھی نہیں بولے گا۔ دراد خان سر لہجے میں بولتے، سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ نیچے خود پر قابو پایا تھا، عبیر اسے لے کر کبھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی تھی۔ اگر کبھی ایسا ہوتا وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس نازک وجود کی جان لینا زیادہ پسند کرتا۔ اسد کچھ پل سب کو دیکھتا رہا تھا، پھر رزینہ خانم کی طرف بڑھتے نے گنے سے لگایا۔ ہم نے تم کو اللہ کے امان میں دیا، رزینہ خانم نے بھیگے لہجے میں بولتے اسفند کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اسفند کی جدائی ان کا دل چیر رہی تھی، مگر عابیر اور زران سے نفرت اس قدر شدید تھی کہ وہ اسفند کی جدائی بھی سہنے کے لیے تیار تھی۔ اسفند رزینہ خانم کی ہتھیلیاں چومتا سرخ آنکھوں سے اربد کی طرف بڑھا۔ رک جاؤں ادھر ہی، اربد خان نے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ ہمارے لیے ہمارے بابرک بیٹی کی طرح تم بھی مر گیا ہے آج سے۔ عابیر میرے لیے بہارے کی طرح ہے، تم نے اس سے بدلہ کی خاطر شادی کیا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتا تم ایسا کر سکتا ہے۔ اربد اسفند خان پر تعصب بھری نگاہ ڈالتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ لب بھینچے انہیں دیکھتے رہا، آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تو اس نے مٹھیاں بھینچے مردانے کی طرف دیکھا جہاں سے اربد خان گئے تھے، پھر وہ سر جھٹکتا اپنا بیگ گھسیٹتا داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ مینا خانم نے روتے ہوئے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پوچھی تھی۔ بھابھی صبر سے حوصلہ سے کام لے، یہ بچہ لوگ کہاں ہمارا سنتا ہے، ہم بھی تو ہیں، ہم اپنا بیٹی کی جدائی برداشت کریں۔ زینہ خانم نے سوفے پر بیٹھتے مینا خانم کو تسلی دی تھی۔ جواباً مینا خانم نے انہیں جن نظروں سے دیکھا تھا وہ نظریں چرا گئی تھیں۔ بھابھی ہم پہلے ایسا چاہتا تھا مگر ہم اب نہیں، ہم نے تو اسفند کو بہت سمجھایا مگر وہ کسی کا سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ رزینہ خانم نے دوپٹے سے اپنی بھیگی آنکھیں رکھ لی۔ مینا خانم گہرا سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا تم عبیر سے محبت کرتے ہو، مگر آج میں غلط ثابت ہوا ہوں۔ اگر تم اس سے محبت کرتے کبھی اسے میرے کیے کی سزا نہ دیتے۔ مجھے افسوس ہے میں نے اسے تمہارے نکاح میں دیا۔ زران کی بات پر اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔
عابر سے میں نے کبھی محبت نہیں کی، نہ کبھی کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ پہلی رات سے میرے لیے صرف ایک مہرہ تھی۔ اسفندیار خان نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے استحضائیہ لہجے میں کہا۔ زران اسفند کی بات پر نظریں نیچے کی، مبہم سمجھ کر آیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں، لیکن تب بہت دیر ہو جائے گی۔ زران نے استحضائیہ مسکرایا۔ مارنے کا مجھ میں حوصلہ آ جائے گا، اور تیری بہن کی سزا بھی اسی دن ختم۔ تیری چلتی سانسیں تیری بہن کی سزا ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اسفن نے زران کو غصے سے گھورتے ہوئے اسفناکی سے کہا۔ زران کی آنکھیں سر سپاٹ ہوئی تھی۔ اسفن اسے گھورتا اپنے ٹرالی بیگ گھسیٹتے داخلی دروازے کی طرف پڑا۔ عابر جو تیسری سیڑھی پر کھڑی ہے سب بھیگی نگاہوں سے لرزتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار خان کو داخلی دروازے کی طرف دیکھتے تیزی سے سیڑھیاں اتری۔ دوپٹہ سر سے اترتا اس کے کندھے پر لہرا رہا تھا۔ دوپٹے کا پلو اس کے پیروں کے نیچے آیا کڑائی تھی، وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ اس کے لبوں سے دل سوز چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسفندیار خان کے بھاری قدم ٹھہرے تھے، مضبوط مردانہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی، مگر وہ پلٹا نہیں تھا۔ عابر کی چیخ پر زران تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ زران نے آگے بڑھتے سے جلدی سے اٹھایا تو زران کرب سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے پیوست کر گیا تھا۔ عابر کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی، چوڑیاں کلائی میں ٹوٹ گئی تھیں، بری طرح لرز رہی تھی، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برس رہے تھے، اور اسے اتنا تیار دیکھ کر زران خانزادہ تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ مجھے اسفن سے بات کرنے دے عابر، زران کے اثار سے نکلتی روتے ہوئے اسفن کی طرف تیزی سے بڑھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی اسفندیار خان کے مقابل آئی تھی۔ اسفن اسے دیکھتے نظریں چرا گیا تھا۔ میرون ڈریس میں دلہن کی طرح تیار تھی، دوپٹہ ایک شانے پر لہرا رہا تھا، میرون لپسٹک لگائے اس کے ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے، ماتھے پر چوٹ کا نشان بری طرح لرز رہی تھی۔ اسفن نے دوسری نظر اس پر ڈالی تو رنگ اشتعال کے مانند سرخ ہوا تھا، اس کا گلا کافی گہرا تھا۔ اسفن کی سرد اشتعال بھری ابھی نے جلدی سے دوپٹہ سر پر سینے پر پھیلاتے سر پر لے لیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں جلدی میں۔ ابھی نے اسفندیار کی سر سرخ آنکھوں میں دیکھتے کپکپاتے لبوں سے وضاحت دی۔ اب وہ دوپٹہ سر پر پھیلائے روتے ہوئے اسفندیار خان کو شکواں کنا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کی ہیزل گرے کاجل لگی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، آج بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں کاجل آج بھی اسفندیار خان سے برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے بڑھتے روپ کو بغور دیکھتے اس نے بھی نگاہیں پھیری تھی۔ بنا اس سے کچھ بھی کہے داخلی دروازے کی طرف بڑھے سے پہلا وہ مزید آگے بڑھتا۔ عابر کا کپکپاتا ہاتھ اسفندیار خان کے بازو پر آ ٹھہرا تھا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ، یہ کیسے کر سکتے ہیں اسفند؟ آپ نے مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس دن گیسٹ ہاؤس میں کیا کہا تھا مجھ سے؟ ابھی نے اسفند کے قریب ہوتے لرزتے لبوں سے کافی آہستگی سے سوال کیا تھا۔ اسفند کی ناراضگی کے خوف سے ایک مرتبہ لاؤنج میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے اسے بے شرمی کے طعنے مل چکے تھے، درید خان سے تھپڑ کھا بیٹھی تھی۔ آج وہ کچھ بھی کہہ کر سب کی ناراضگی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ آج اگر درید خان نے تھپڑ مار دیا تو سامنے کھڑا شفاق انسان شاید آج ڈھال بھی نہ بنے۔ وہ تو شفاقی کی ہر حد پار کرتے اسے ملے بغیر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اسفند نے اس کے دو آتشہ روپ کو بغور دیکھتے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ اسفند نے بھی کافی آہستگی سے اس کے سوال پر پوچھا تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا گھر والوں تک ان کی کنورسیشن پہنچے۔ نہیں کرنا چاہتا، مگر اسے اس کمرے پہ بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ اس کا دو آتشہ روپ دیکھتے وہ کمرے میں بہک سکتا تھا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ مقابل کے کسی روپ سے بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے اسفندیار خان؟ ابھی شدت غم سے بری طرح رو دی تھی، اس کا نازک وجود ہچکولوں کی نظر ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کرتی۔ نہیں یاد ہوتا، اگر یاد ہوتا تو مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتے۔ آپ ہی نے ٹوٹو لفظوں سے لفظ ادا کرتے اپنے سینے پر دوپٹہ اچھی طرح پھیلایا تھا، گلا واقعی میں گہرا تھا، اگلے دو بٹن
بولے تھے آبی نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بٹن بند کیے۔ اسفندیار خان اس کے سامنے آیا تھا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود کے آگے چھپ گیا تھا۔ لاؤنج میں اب کسی کی بھی نظر عبیر پر نہیں پڑی تھی۔ کچھ بھی نہیں یاد نہیں اسفند، اتنی کمزور یادداشت تو آپ کی نہیں، یہ پھر میرے معاملے میں ہو گئی ہے۔ عبیر اسفندیار کو دیکھتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ اس کی کٹاؤ در میرون لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھ کر اپنا اسفند نے نچلا لب دانتوں تلے پہ وسط کیا تھا، گلے میں کانٹے سے چبھے تھے۔ ساتھ بتایا اور ایک لمحہ یاد نہیں تو اپنے بولے گے لفظ کیا یاد ہوں گے؟ اسد صفاکی سے بولتے ہیں عبیر کے دل میں چرکے لگا گیا تھا۔ عبیر کی رنگت جیسے لمحوں میں زد پڑی تھی، بدن میں شدید لرزاہٹ ہوئی تھی۔ وہ عبیر کو ایسی تکلیف دینا چاہتا تھا کہ زران عبیر کو دیکھتے تڑپ کر رہ جائے، اور وہی ہوا۔ عبیر تڑپتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، ورنہ وہ شاید گر جاتی۔ امینہ خانم صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی، مگر عبیر کی طرف دیکھنے کی ہمت انہیں بھی نہیں تھی۔ روزینہ خانم قہربار نگاہوں سے عبیر کو گھور رہی تھی۔ عبیر جس طرح تیار بھڑکتا شعلہ بنی تھی، ان کے بیٹے کے قدم ہلا سکتا تھا۔ بیٹے کی نظر نہیں ٹھہرتی تھی اسد کی گہری پیاسی نگاہیں انہوں نے اکثر عبیر کا گہرائی سے طواف کرتے دیکھا تھا۔ عبیر کا نمکین حسن اسفندیار خان کے کب سے ہوش ٹھکانے لگایا تھا، اتنا تو وہ جانتی تھی۔ زران سر سپاٹ نگاہوں سے اسفند اور عبیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عبیر کی طرف نہیں بڑھا تھا، وہ چاہتا تھا عبیر اسفندیار خان کی جدائی قبول کرے، اس سے بات کرے، تاکہ وہ کل کو اسے کوئی پچھتاوا نہ ہو کہ وہ اسفند کو روکتی تو شاید وہ رک جاتا۔ وہ ان دونوں کے بیچ نہیں آنا چاہتا، نہ اختیار رکھتا تھا، مگر عبیر کی حالت اس کا دل چیر رہی تھی۔ وہ رخ پلٹے پٹھیاں بیچ گیا، وہ مزید اسے روتے کلاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یاد اسفند آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، اگر آپ کبھی مجھ سے جدا ہوئے تو مر جائیں گے آپ نے یہ ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا۔ عبیر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے، اس کے سینے پر رکھتی ہچکی لیتے اسے یاد کروایا۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا میں گیسٹ ہاؤس میں وہی اسفندیار خان تھا جو ہمارے نکاح کی پہلی رات کو تھا، صرف لفظوں کا ہیر پھیر کیا تھا میں نے۔ پہلی رات کی شدتوں پہ اور اس دن گیسٹ ہاؤس کی شدتوں میں خاص فرق نہیں تھا، بے رحمی ہی بے رحمی تھی۔ تم ہی نہیں سمجھ پائی، اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کرتے سرگوشی نہ آواز میں اس کے کان میں پھنکارا۔ عبیر کی رنگت شدید سرخ پڑی تھی، اس کے بدن کی لرزاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ کیوں کیا، کیوں میرے جذبوں کے ساتھ کھیلا؟ میں نے تو آپ کی صفاقیت سمیت قبول کر لیا تھا۔ آپ مجھ سے کہتے رہے آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے، میں جانتی تھی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے، آپ ایسے ہی مجھے درد ہوتا، بہت درد ہوتا۔ عبیر خان آپ کی جدائی میں تڑپ کر مرنے والی ہو جاتی۔ جانتے ہیں شدید محبت کرتی ہیں آپ سے، عبیر خان آپ پر مرتی ہیں، آپ کی دیوانی ہے، مگر جو اب درد ہوا ہے وہ شدید ہوا ہے۔ آپ کی عبیر تڑپ کر مرنے والی نہیں ہوئی، بلکہ مر چکی ہے، کیونکہ آپ کے گیسٹ ہاؤس میں بولے کہ لفظ میرے لیے کیا ہے آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر مجھے چھوڑ کر جانا ہی تھا تو وہ لفظ نہ کہتے، اگر وہ سب کہہ ہی دیا تو یہ نہ کہتے کہ آپ نے مجھ سے چھوٹے لفظ بولے تھے۔ اب کیسے جیوں گی میں مر جاؤں گی۔ کی شٹ مٹھیوں میں جکڑی شدت سے تڑپتے روتے ہوئے ہچکیوں سے ٹوٹے لفظوں سے بولی، جتنا تڑپو گی اتنا ہی تمہارا بھائی تڑپے گا، تب تم دونوں بہن بھائیوں کو میری تکلیف کا احساس ہوگا۔ میں کیسے تڑپ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ، کیا چاہتی ہوں؟ اپنے بھائی کی موت بلا کر تمہارے آگے پیچھے پھروں، تمہیں خوش رکھوں؟ اگر ایسا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے لالا کو بولو وہ سرنڈر کر دے میرے آگے، خود کو شوٹ کر ڈالے، ویسا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا لیتا ہوں، یقین کرو میں تم سے بہت محبت کروں گا۔ جو الفاظ گیسٹ ہاؤس میں بولے وہ دن میں 1000 بار بولوں گا۔ اسفند اس کی طرف دیکھتے
آواز اتنی اونچی ضرور تھی وہاں کھڑے ہر انسان تک بخوبی پہنچتی۔ فرحان اسفند کی لفظ سنتے غصے سے عبیر کی طرف بڑھا تھا۔ مزید اپنی بہن کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رک جائیں لالا، مجھے اسفندیار خان سے بات کرنے دے، بولنے دیں نہیں۔ جتنی میری تذلیل کریں گے مجھے اتنی بولنے میں اتنی آسانی ہوگی، عبیر بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ زرعان اپنی مٹھیاں دبوچتے ادھر ہی رک گیا تھا۔ زرعان نے تیش و احتیاط سے اپنی ہلکی گنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بول ڈالیں، جتنا زہر ہے وہ نکال کر جائیے گا۔ آپ کا بولا کہ ہر لفظ مجھے آپ سے دور لے جائے گا۔ ابھی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے مگر اسمارٹ لہجے میں کہا، مگر اب کی بار اس کی آواز لرز نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈالے اپنی کپکپاتے وجود پر قابو پائے کھڑی تھی، بنا مقابل کا سہارا لیے۔ اب اسے مقابل کی سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ اسفند کے بولے کے لفظ اس کی روح پر تماچے کی طرح لگے تھے۔ وہ انسان نہیں جانتا تھا گیسٹ ہاؤس میں بولے گئے لفظ جیسے اس کے لیے بے انتہا قریب لیے تھے، آج بولے گئے لفظ اسے صدیوں کے فاصلے پر لے گئے تھے۔ محبت کی توہین کی تھی، اس انسان کی نفرت قبول تھی، مگر محبت میں چھپا جھوٹ اور دھوکہ قبول نہ تھا۔ اس نے اسے تکلیف پہنچانے کے لیے محبت کا سہارا لیا تھا۔ عبیر خان کو یہ قبول نہیں تھا۔ تم مجھے کبھی نہیں بول سکتی مسز اسفندیار خان، جو لڑکی میرے ذرا سے نزدیک آنے پر ہر بار پگھل جاتی تھی، جو میری نفرت کے اظہار کے باوجود ہر بار مجھ کے خود کو سونپتی رہی، جس لڑکی کے نزدیک اپنی انا، اپنی عزت نفس سے اس کی محبت ہو، جو لڑکی میری بے رحم شدتیں سہتے کبھی لبوں سے نہ نکالے، بلکہ میرے سینے میں چھپے خود کو میرے حوالے ایسا کرے کہ جیسے وہ کھلونا ہو سکتی، اور یہی تمہارے اور تمہارے بھائی کی سزا ہے۔ اسفندیار خان ایک بار پھر سے اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پھنکارا تھا۔ عبیر اس کی باتوں پر کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا محبت میں اپنی عزت نفس کو کبھی نہیں گرانا چاہیے، چاہے مقابل اس کا مجازی خدا ہی کیوں نہ۔ اسفند نے اس کی مند آنکھوں سے موتی گرتے دیکھ کر استحصائی انداز مسکراتے سے چھوڑا تھا۔ عبیر لڑکھڑاتے ہوئے مشکل خود کو سنبھالا تھا۔ اسفند اس کے لرزتے وجود پر ایک نظر ڈالتے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی نے روتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا، پھر وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ داخلی دروازہ کھولتا، اس کا نازک کپکپاتا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر آن ٹھہرا تھا۔ اسفندیار خان، عبیر خان کے دل سے آپ آج اور ابھی سے اتر گئے ہیں۔ عبیر خان، اب کبھی آپ کے لیے خود کو نہیں سجائے گی اپنے دل سے، اور آج اور ابھی میں ہر جذبہ نکال کر پھینکتی ہوں۔ عبیر خان وہ دل ہی نکال کر پھینک دے گی جو کبھی آپ کے نام پر دھڑکا بھی۔ یہ لب کبھی اب اسفندیار خان نہیں پکاریں گی، دل آپ کے نام پر اب کبھی نہیں دھڑکے گا۔ آپ کو لگتا ہے اب 3 لفظ بولیں گے تو آپ کا حق مجھ پر ختم ہو جائے گا؟ طلاق دلوں کی بھی ہوتی ہے، اور اس میں مرد عورت کسی کو بھی اختیار ہوتا ہے وہ طلاق دے۔ عبیر خان کے دل نے اسفندیار خان کو آج سے طلاق دے دی ہے۔ آپ کے مطابق آپ کا حق مجھ پر رہے گا، مگر میرے مطابق آپ کا ایک لگائے اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے لرزتے لبوں سے بول رہی تھی۔ عبیر کی بات پر اسفندیار خان کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی پر کبھی اپنا حق ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ حق ختم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اسفند اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جما گیا۔ جس دن آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، جس دن میرے بغیر تم دل سے مسکرائی، میں سمجھ جاؤں گا تم مجھے بھلا چکی ہو۔ جس دن تم نے مجھے بھلایا اس دن میں تم پر اپنا حق ختم کر دوں گا۔ تک نہیں ہوگا تم پر، تا قیامت میرا حق رہے گا تمہارے دل پر۔ دل میں صرف اسفندیار خان رہے گا۔ اسفند اس کے لرزتے لبوں پر پھونک مارتے صفاقی سے مسکراتے ہوئے بولا، ایسی بات ہے؟ ابھی نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی تھی۔ یہ دیکھیں میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں اور میں مسکرا بھی رہی ہوں۔ ابھی اپنی آنکھیں اپنی ہتھیلیوں سے بے دردی سے رگڑتے مسکراتے ہوئے بولے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔
ہوا تھا، اسے سکیاں لیتے، اسے بھیگی نگاہ آنکھوں سے دیکھتے مسکراہٹ، جس کا دعا اچھا مسمانہ رو پسند کے دل میں پہلی رات کی طرح ہوتا تھا۔ یہ تحت ہوتا اتنا شفاف حسن اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا، نامقابل جیسا انسان، اس کا ہر روپ ہر انداز الگ تھا، وہ سچ میں حویلی رہنے والی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ اس سے جدائی بھی ہنس پر قبول کر رہی تھی، دل کا کرب آنکھوں اور چہرے سے عیاں تھا، مگر اس کے یاقوتی لب مسکرا رہے تھے۔ عصمت کا کچھ پل اس کے خوبصورت روپ کو دیکھتا رہا، پھر سے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر کے آتا۔ آئے اس دن عصمت یار خان اپنا حق تم پر ختم کر دے گا آسمین۔ عصمت اس کی لبوں لرزتے لبوں اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری شبنم کو بغور دیکھتے بولا، اگر ایسا ہو کیا تو اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ آپ نے ہچکی لیتے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ عصمت یار خان اپنے وعدوں سے کبھی نہیں مکرتا، چاہے تو اسما کر دیکھ لینا۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا دروازہ کھولتا نکل گیا تھا۔ عبیر خان کا پورا وجود ہچکیوں کی نظر ہوا تھا، وہ دروازے میں سمائے تڑپتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کی دل سوز چیخیں سنتے زران خان زادہ اس کی طرف تڑپتے ہوئے بڑھا تھا۔ امینہ خانم گہرے سانس لیتے صوفے پر بیٹھ گئے، آواز اختیار کر گیا تھا، ان کا کوئی بھی بچہ خوش نہیں تھا۔ امینہ خانم نے روتے ہوئے بے آواز لبوں سے ارحام کو پکارا، جسے وہ کبھی نہیں بولتی تھی۔ حسینہ خانم عبیر کی چیخیں سنتے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، اس کی چیخیں ان کے دل کو سکون دے گئی تھی۔ ذرا نے عبیر کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ لالا آخری بار مجھے سنبھالیں، آخری بار مجھے اپنی باہوں کا سہارا دے دیں، صرف آخری بار اپنی عبیر کو سنبھال لیں، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی نہیں رہوں گی، صرف آخری بار لالا۔ شدت سے روتے ہوئے زران آگے پر سر رکھ کے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ زران اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کے اپنے آنسوں پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔